صاحب نے آلڈرشاٹ یو کے سے ہم سے یہ پوچھا ہے جیسا، وہ کہتے ہیں گھر خریدنے کے لیے مارگیج کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ بھی ویسٹرن جو ملک ہیں ان کا ایک عام مسئلہ ہے، اس لیے مارگیج اصل میں تھوڑی سی اس کی وضاحت ایسے لوگوں کے لیے بھی کی جائے جو اس سے باز نہیں جانتے. مارگیج یہ ہے کہ یہاں پہ خاص طور پہ ان ویسٹرن کنٹریز میں کہ کوئی شخص اگر کسی شخص نے کوئی چیز خریدنی ہے یا کوئی گھر خریدنا ہے جو اتنا مہنگا ہے کہ اس کو وہ خود یکمشت خود ادائیگی کر کے نہیں خرید سکتا، تو یہاں کے بینکوں نے ایسی سہولت نکالی ہوئی ہے کہ وہ قرضہ دے دیتے ہیں، اور وہ قرض لے کے، وہ دراصل سودی قرض ہوتا ہے، اس پہ سودی قرض لے کے وہ کسی شخص سے مکان یا کسی ادارے سے یا کسی جگہ سے وہ مکان یا وہ چیز خرید لی جاتی، اور وہ جو مکان و جو چیز ہے وہ اس بینک کے پاس پلیج ہوتی ہے، گویا ایک قسم کی ضمانت کے طور پہ کہ انہوں نے قرض لیا ہے اس پہ. تو وہ کسی تیسرے شخص یا ادارے سے وہ مکان خریدا جاتا ہے، لیکن قرض دینے والا وہ بینک ہے جو سود پہ قرض دیتا ہے، اور اس پہ شرح اس کی معین ہوتی ہے سود کی شرح، اور اس میں کمی بیشی اس طرح ہوتی رہتی ہے کہ وہ بینک جو ہیں وہ کسی وقت جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ آئندہ 5 سالوں کے لیے ڈکلیئر کرتے ہیں کہ اتنا ہوگا. بعض اوقات اگر انہیں اس میں فائدہ ہوتا ہے یا کوئی ایسے حالات ان کے ہوتے ہیں تو اس میں وہ کچھ عرصے کے بعد وہ ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھا بھی سکتے ہیں اور اسے کم بھی کر سکتے ہیں. بعض اوقات وہ کم کر دیتے ہیں، بعض اوقات وہ بڑھا دیتے ہیں. سنا ہے کہ آج کل ریٹ آف انٹرسٹ ان کا کم ہوا ہے، اس لیے لوگوں کو، جن لوگوں نے اس طرح کے خریدے ہوئے مکان، ان کو وہ قسط ادا کرنے میں سہولت ہوئی ہے کہ کم ہے. لیکن اگر وہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ بہت سارے مکان جو بینک نے پلیج کیے ہوتے ہیں، وہ لوگ، ایسے لوگ پھر وہ قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، وہ قسط بھی ادا نہیں کر سکتے کہ وہ پھر وہ بینک اس کو واپس لے لیتا ہے. اور اس میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو قرض کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس میں آپ حیران ہوں گے کہ بہت سارے لوگ، قریباً یوں کہنا چاہیے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو انٹرسٹ اونلی، ایک ان کی ٹرم ہے، ایک اصطلاح ہے کہ صرف جو اس رقم پہ ماہانہ سود بن رہا ہے صرف اس کی ادائیگی کر رہے ہیں. اور ایک بہت بڑی، گویا بعض اوقات 1500 2000 پاؤنڈ صرف انٹرسٹ اونلی کی قسط جاتی ہے ماہانہ، اور اگر وہ اصل ساتھ بھی ادا کریں تو وہ بھی کچھ ہوتا ہے، اس کا بھی اضافہ ہو جاتا ہے. پھر جا کے وہ 30-35 سال کے بعد وہ مکان اس کا ہوتا ہے جو وہ جب وہ قرض واپس ہو جاتا ہے. تو یہ ایک عجیب سا کھیل ہے جو دراصل یہاں کی جو اکنامک جو پاور ہیں انہوں نے اس کو چلایا ہوا ہے. اب اس میں یہ تو ہے، اور چونکہ اسلام نے سود لینا اور دینا دونوں منع کیے ہوئے ہیں، وہ خواہ آپ مکان کے لیے لیں خواہ وہ کسی چیز کے لیے، سودی کاروبار، سود کا لینا دینا، سودی قرض لینا دینا دونوں منع ہے. اور اس کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا ہوا ہے کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر بارش، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ بارش کا پانی نہ پیو تو وہ ضرور آسمان سے پانی اگر وہ کہتا کہ زمین کا پانی نہ پیو تو وہ ضرور ایسے سامان کرتا اپنے بندوں کے لیے کہ ہمیشہ بارش کا پانی نازل کیا کرتا جو لوگ پیتے. حضور یہ بیان فرما رہے ہیں کہ سود لینے دینے سے کاروبار چل جاتے ہیں، نہ لینے دے، سود کو اگر نہ لیا دیا جائے تو پھر بھی کام چلتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ 20 اور ہزاروں اولیاء ایسے گزرے جنہوں نے نہ کبھی سود لیا نہ دیا، اور انہوں نے بڑے بڑے بزنس کیے. اور جماعت احمدیہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے بزرگ موجود ہیں جنہوں نے، حضرت مرزا عبدالحق صاحب نے ایک دفعہ مجھے بتایا کہ میں نے لاکھوں روپے کے لین دین کیے ہیں لیکن کبھی ایک دھیلے کا بھی سود نہ دیا نہ لیا، یعنی ایک پینی بھی کبھی سود نہ دیا نہ لیا. تو یہ ہے. جہاں تک ان ویسٹرن کنٹریز میں رہائش کا معاملہ ہے تو چونکہ یہ یہاں کی رہائش جو ہے ہمارے ایشیا اور ایسے ممالک جہاں سے پاکستان، ہندوستان، وہاں کی رہائش سے بالکل مختلف ہے. یہاں پہ اگر کوئی شخص اپنا مکان خریدنا چاہے تو بہت مشکل کی بات ہے، اور یہاں اپنا مکان کی بجائے کرائے کے مکان لیے جاتے ہیں اور اس پہ لمبی لمبی رقمیں کرائے میں دی جاتی ہیں.
تو ان ممالک کے لیے خلفائے سلسلہ نے جو ایک زمانے کے مجتہد بھی ہوتے ہیں، اس اضطراری کیفیت کے پیش نظر جماعت احمدیہ کے افراد کو یہ اجازت دی ہے کہ یہ اضطرار کی ایک صورت ہے، اور صرف ایسا مکان جس میں انسان کی اپنی رہائش رکھنی ہو، جس میں اس کو کرائے پہ لینے کی بجائے، وہی کرائے میں دینے کی بجائے اگر وہ بینک سے لون لے کے اضطراری صورت میں وہ لون لے کے اگر وہ کرائے کی قسط وہاں ادا کرتا جائے تو چلیں 30-35 سال کے بعد وہ مکان اس کا ہو سکتا ہے. تو یہ صرف ایک مکان کے لیے خلفاء نے جو اس کی اپنی رہائش کے لیے جو استعمال ہو رہا ہے اس کے لیے اجازت دی ہے. وگرنہ خلفائے سلسلہ کو بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ پتا ہے کہ یہ صرف ان ممالک میں بسنے والے، ان ممالک کی جو اکنامک پاورز ہیں ان کا یہ سلسلہ ہے چلایا ہوا، سارا سودی نظام ہے. تو چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر شخص کو اس کا جو بچنا بھی چاہے گا اس کا کچھ نہ کچھ دھواں ضرور پہنچ جائے گا، تو یہ ایک دھوئیں کی کیفیت ہے. جو بچنا چاہتا ہے اس تک بھی، کہ کیونکہ ان ممالک میں رہائش ناممکن ہے کہ انسان آسانی سے اپنی رہائش لے سکے، تو اس کے پیش نظر یہ ایک اضطرار کی طور پہ دی ہے اجازت. اور ورنہ جو لوگ کاروبار کے لیے 10-10 20-20 مکان 5-5 مکان لے کے پھر اس کو کرائے پہ چڑھا کے یہ بزنس کرتے ہیں، اس کی قطعاً کوئی اجازت نہیں. مارگیج، ایسی مارگیج جس میں سود دیا جا رہا ہو، اس کی اجازت اسلام نے بھی نہیں دی، اور جماعت احمدیہ بھی اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرتی بلکہ حوصلہ شکنی کرتی. اور وہ جس صورت میں اجازت دی ہے وہ بنیادی انسانی ضرورت کے لیے بالکل اجازت دی ہے کہ رہائش انسان کی اپنی، بیوی بچوں کا انتظام کرنا انسان اس کا مکلف ہے کہ ان کو وہ رہائش مہیا کرے. اور اگر معاشرے میں ایسی چیزیں مہیا نہ ہو، بنیادی ضرورتیں، تو اس سے اور بہت سی برائیاں پھیلتی ہیں، بہت سی بے چینی جو ہے اور بدامنی جو ہے وہ جنم لیتی ہے کہ ایک برائی کے بچنے کی وجہ سے کئی اور مشکلات جو ہیں یا برائیاں وہ پیدا ہوتی ہیں. اس لیے اور یہ ہے بھی پھر انہی ممالک کے لیے ہے، یہ نہیں کہ اس بنا پہ دوسرے جہاں پہ آسانی سے انسان لے سکتا ہے، اپنا خرید سکتا ہے، رکھ سکتا ہے، وہاں پھر اس کی اجازت نہیں. وہ یہ مجبوری جہاں تک محدود ہے وہیں تک رہے گی، اور اسی حد تک جو ہے وہ فتوے سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے. جزاکم اللہ خیر. خان صاحب، داؤد صاحب.